نمائند آئے اور دوسری بیساکھی آندھرا پردیش کے اندر چندرا بابو نائیڈو جی کی بیساکھی ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان دونوں پارٹیوں کو یہ بتائیں کہ ملک کے اندر جب تک ملک کے دستور کی حفاظت نہیں کی جائے گی اس وقت تک ملک اپنے پیر پر کھڑا نہیں رہ سکتا. ہم نے ایک اجلاس بہار میں کیا یہی چیز بتانے کے لیے. ہم نے دلی کے اجلاس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم چندرا بابو نائیڈو جی کا جو وطن ہے ہم کرونا کے اندر اجلاس کریں گے اور اس جلسے کے اندر 5 لاکھ آدمی میں جمع ہوں گے. اگرچہ جمعیت علماء ہند نے آج سے پہلے کبھی ملک کی آزادی کے بعد ملک کی آزادی سے پہلے کلپا نے کبھی کوئی ایسا اجتماع اور جلسہ نہیں کیا تھا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ملک کا مسلمان اپنے ملک کا وفادار ہے. وہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہتا ہے. ہم نے 5 لاکھ آدمیوں کو دعوت دی اور آج اس جلسے میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہیں. آنا جانا مشکل ہے, چلنا پھرنا مشکل ہے. مجھ کو شہر سے یہاں تک آنے میں پون گھنٹہ لگ گیا, جبکہ کتنی گاڑیاں پولیس کی میرے ساتھ تھی. سارے راستے بند ہیں. میں یہاں آ گیا. میں خوش ہوں اس بات سے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے. ہمارا جو جلسہ تھا ہم نے جو بات 1 مہینے پہلے دلی میں کہی تھی وہ بات ہماری پوری ہو گئی. الحمدللہ. پکارنا حضرت شامل سنگھ کو میدان سے ڈرتے ہی مغل مار تقریر کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا. ہمیں تو گورنمنٹ کو یہ دکھلانا تھا, چندرا جی کی گورنمنٹ کو
جملہ سمجھ پوری بی جے پی اس کو اپنے الیکشن کا معیار نہیں بنا سکی. بے آباد ہے. اجودھیا کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ملک کی مذہبی دارالسلطنت بن جائے گا، لیکن کوئی نہیں نہ آنے والا نہ جانے والا. میرے بھائی، جمعیت علماء ہند ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہتی ہے. ہم سڑکوں پر نہیں اترے، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا. سپریم کورٹ ہمارا ہے، ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ فیصلہ اگرچہ بابری مسجد اکھاڑے کو دے دی گئی، لیکن اس کا یہ فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی. ساری دنیا جو چاہے کہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے، ہمارے نہیں ہے. آج یہ مسئلہ وقف کا چلا دیا. ایک وقف کا قانون بنا ہوا ہے، ملک کی آزادی سے پہلے سے بنا ہوا ہے. اس کے اندر جمعیت علماء نے اپنے بڑے بڑے اجتماع کر کے اس کی کمزوریوں کو دور کرایا، اور آج وہ قانونی بل ہے. اس کے اندر یہ بات ہے کہ جو وقف کی حیثیت سے، مسجد کی حیثیت سے، درگاہ کی حیثیت سے، خانقاہ کی حیثیت سے، قبرستان کی حیثیت سے 100 200 3 4 5 میں کہتا ہوں 1300 سال سے چلا آ رہا ہے. اس کے کاغذات ہیں یا نہیں ہیں؟ چونکہ اس کی صورت وقف کی ہے، اس کی صورت عبادت گاہ کی ہے، سینکڑوں سال پرانا ہے، اس لیے اس کو وقف ہی مانا جائے گا. اسی قانون پر عدالتوں کے فیصلے ہیں، وقف کونسل کے فیصلے ہیں، وقف بورڈ کے فیصلے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمان اسلام کا ماننے والا ہے. قانون یہ ہے کہ جو وقف ہے وہ وقف ہی رہے گا. جس کی صورت وقف کی ہے، اگر اس کے کاغذات نہ ہو، اس کو وقف ہی مانا جائے گا. آج تک اسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے. آج یہ ترمیمی بل، میں جس کی صورت کو بڑا سمجھتا ہوں، وہ ترمیمی بل یہ آ رہا ہے کہ اگر کاغذات نہیں ہے، اس وقت کو وقف نہیں مانا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اس کو کھا جائے گی. ہمارے ہزاروں اوقاف، لاکھوں اوقاف، 800 سال، 700 سال، 600 سال پرانے بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اور ان سے ملحقہ زمینیں ہیں جن کو یہ گورنمنٹ کھانا چاہتی ہے. ہم نے آپ کو جمع کیا ہے تاکہ آپ اپنی صوبائی گورنمنٹ کے سامنے اپنے اس نظریے کو رکھیں کہ مذہبی اعتبار سے ہمارے اوقاف ہیں. اس کے خلاف اگر
شک دیکھیے آج تک ہندوستان میں جہاں بھی وقف بورڈ ہے اس وقف بورڈ کے جتنے ممبر ہوتے ہیں وہ ممبر گورنمنٹ کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ ان ممبروں کا الیکشن ہوتا ہے لیکن وہ سارے ممبر مسلمان ہوتے ہیں کیوں وقف مسلمانوں کا ہے مسلمانوں کے اوقات پر وقف بورڈ کے اندر کام ہوتا ہے اس لیے 11 ممبر ہوتے ہیں عام طریقے پر شرط ہے وہ 11 کے 11 الیکشن سے آتے ہیں اور سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں اب آپ دیکھیے اس بل کی نمبر 11 کا یہ پیج نمبر صفحہ نمبر 6 وہ یہ کہتے ہیں کہ بورڈ کے 11 ممبر جو گورنمنٹ ان کا انتخاب کرتی ہے انتخاب نہیں ہوگا بلکہ گورنمنٹ ان 11 کو خود منتخب کر کے باہر الیکشن کے علاقہ رکھے گی ہم کیا جانتے ہیں کہ کن کو رکھتے ہو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان 11 میں سے صرف 4 ممبر مسلمان ہوں گے اور 7 ممبر غیر مسلم ہوں گے وقت ہمارا ہے ہمارے باپ دادا کا ہے ہماری زمینیں ہیں وہ جو 7 ممبر زیادہ ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں وہ کیا جانے کہ وقت کی حفاظت کس طرح ہوگی اس کا مطلب ہے کہ مدن پلی کا ایم ایل اے صوبائی گورنمنٹ ہے اس کو کھانا چاہتی ہے ہمارے وقت ہے ہمارے باپ دادا کے وقت ہے وی ایس آر میں تھا جن کی تعداد 11 ہے اس 11 میں سے صرف 4 مسلمان ہوں گے باقی سب کرسچن ہندو اور کون ہوتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ ہمارا وقت کس طرح محفوظ رہ سکے گا ہم نے چیئرمین کے سامنے یہ بات کہی پورا بورڈ تھا 32-33 پارلیمنٹ کے ممبروں کا ہم نے ان کے سامنے کہا کہ آج تک شرط ہے کہ سارے ممبر مسلمان ہوں گے اس لیے تو وقت مسلمان ہوا ہے غیر مسلم کیسے آئیں گے وہ کہتے ہیں نہیں اس نئے وقت کو کہا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم اوقاف کی حفاظت کے لیے یہ ترمیمی بل رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تم اوقاف کی جڑ کھودنے کے لیے لا رہے ہو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان اس ترمیمی بل کی تائید نہیں کر سکتا اسی لیے ہم نے چیئرمین کے سامنے کہا پارلیمنٹ کے ممبروں کے سامنے کہا ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی کمزوریوں کو سمجھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اوقاف کی حفاظت کے لیے ترمیمی بل لائے ہیں ہم کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو تم اوقاف کو مسلمانوں کی آگ لگانے کے لیے یہ بل لائے ہو دوسری بات کاؤنسل کے اندر یہ دفعہ نمبر 9 بل کی صفحہ نمبر 5 سینٹرل وقف کاؤنسل اس کے 22 ممبر ہوں گے یہ دوسری چیز ہے ان 22 ممبران کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نمبر 1
کی کوئی قید نہیں. 6 4 وقف کے ماہر ہوں گے مگر کی کوئی قید نہیں. 6 اور 4 10 مرکزی حکومت کا ایک ملازم ہوگا مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. 11 اور ایک انچارج اس کا یونین منسٹر ہوگا. 12 کوئی قید نہیں. اور پھر لکھتے ہیں 9C کے اندر 10 مسلمان ہوں گے. آپ کیا سمجھے؟ مسلمانوں کا وقف بل ہے جس کو لا رہے ہیں لیکن اس کے اندر 10 مسلمان اور 12 غیر مسلم ہیں. مسلمانوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ اگر ووٹنگ ہوگی اکثریت کدھر جائے گی؟ وقف ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا ہے. جس طرح ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک وقف کونسل کے اندر، وقف بورڈ کے اندر سب کے سب ایک یونین منسٹر کے علاوہ سارے مسلمان ہوتے تھے. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو داخل نہیں کیا جاتا تھا، ان کا الیکشن ہوتا تھا. آپ کو وہ قانون کیوں خلاف لگتا ہے؟ ہمارے باپ دادا کا وقف ہے. مسلمان اس کے انچارج ہوں گے، مسلمان ان کے اپنے اوقاف کے رکھوالے بنیں گے. ہم اسی لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور آگے چلیے فرماتے ہیں وقت کے بارے میں میں مختصر کر کے بتاتا ہوں. وقت کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ وقف بورڈ کیا کرتا ہے. یہ پرانے وقف بورڈ کے دستور کی 40ویں دفعہ ہے کہ کوئی